السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کے فضائل بیان کیے تھے، تو اسی وقت میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ ہمیں میت کو دفن کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ محترم سامعین حضرات، میں نے اکثر جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں پر بدعات اور خرافات پر عمل ہوتا ہے اور لوگ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ میت کو دفنانے کے بعد وہاں پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ میت کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جو ہمیں شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، کسی اور کو پکارا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے فلاں ولی، اے فلاں بابا، آپ اس میت پر ہونے والے عذاب کو روک لیجئے، یا پھر فلاں بابا اور فلاں ولی کے ذریعے سے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قبر پر پھول بچھائے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قبر پر لوگ عجیب و غریب رسمیں مناتے ہیں اور وہیں پر کھڑے کھڑے کسی غریب کو کچھ کھانے کو لا کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری خرافاتیں ہیں، شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ آپ کے علاقوں میں بھی اس سے بھی بڑھ کر بدعات اور خرافات کیے جاتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ اپنے بھائیوں، اپنے جو باپ ہیں اور اپنے شوہر، ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہم انہی کام کو کریں تو انشاءاللہ اس سے میت کو ثواب ملے گا، اور میت پر اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تعالی ہٹائے گا۔ روایت یہ ہے کہ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل۔ رواہ ابو داؤد، مشکاۃ المصابیح میں روایت موجود ہے، کتاب الایمان، باب اثبات عذاب القبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ آئیے اس حدیث کا مکمل ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو وہاں رک جاتے اور کہتے اپنے ساتھیوں سے، یعنی صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، مغفرت مانگو، پھر جو ہے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لہٰذا ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو اپنے گھر میں بہت دیر تک مت رکھو، بلکہ جلدی جلدی اس کو قبر کی طرف لے چلو اور اس کے سر کے سامنے سورۃ البقرہ کا شروع کا حصہ پڑھو اور اس کے پیر کے پاس سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ یہ اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہے کتاب شعب الایمان میں۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو ثابت ہے احادیث سے، اور آج ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے پاس رک کر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کبھی ان کو دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، قبر پر پھول بچھا رہے ہیں، قبر پر فلاں فلاں کام ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں جس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ نے بھی یہ عمل نہیں کیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور میت کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس سے میت کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے جو بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ تم اپنے اس بھائی جو مر چکا ہے، جس کو ابھی دفنایا گیا ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اور پھر جو ہے جب فرشتے آ جائیں اس کے سامنے سوالات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفنا کر فارغ ہو جاتے تو یہ فرماتے کہ اس کے یعنی اس قبر کے جس میں میت ہے اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ پڑھا جائے۔ یعنی سورہ بقرہ کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو پہلا حصہ جو ہے وہ میت کے یعنی قبر جس میں رکھی گئی ہے میت، اس کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے، اور اس کے پیر کے پاس آ کر دوسرا حصہ جو بقیہ حصہ ہے سورہ بقرہ کا اس کو پڑھے۔ یہ عمل ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ جب کوئی مرے تو اس کو بہت دیر تک اپنے گھر پہ رکھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں کئی دن تک رکھ لیتے ہیں، 2 دن 3 دن تک، تو یہ سب جو ہے بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اس میت کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو قبر کے پاس لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خرافات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی جو ہے وجہ کے میت کو بہت دیر تک اپنے گھروں میں روکا جاتا ہے۔ فلاں یہ رسم کرنی ہے، وہ رسم کرنی ہے، یہ خرافات، وہ خرافات، یہ بدعات، وہ بدعات، ایسے ویسے کاموں کے اندر وقت کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور میت پر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے یا کہہ کر دکھایا ہے، اور ان کاموں سے بچائے جو خرافات ہیں، جو بیکار کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، بدعات سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔